الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد۔ آج تقریباً پورے 10 دن ہو گئے ہیں میری طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ تھوڑا جہا فاقہ ہوا میں جملہ خطبہ دیتا اللہ نے منظور ہے کہ اگلے دن میرا درس تسی پتہ کر سکتے ہو اے اللہ منہ فجر کی نماز تو بعد میرا درس میں کرسی پہ بیٹھ گیا انہاں مائک میں دیکھ لیا وہ مالک علی کل شیء قدیر اور انسان انتہائی عاجز ناقص بیکار گناہگار تسی تصور نہیں کر سکتے۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا مائک میں دیکھ لیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے لفظ ہے نا ایک آواز نہیں کہ میں اسلام کہہ سکتا الحمدللہ نحمدہ خطبہ پڑھنے نہیں پڑھا گیا میں بغیر درس دے اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا۔ مسلسل بخار زکام خانسی سینے درد بے شمار پرابلمز بہرحال اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی شیخ محترم مولانا امین صاحب حفظہ اللہ اللہ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے آمین کہہ چھوڑو۔ انہاں دا حکم ہویا انہاں دی محبت انہاں دا پیار فرمان لگے تساں ضرور آنا ہے میں حاضر ہو گیا کیونکہ مینوں اپنے رب تے بڑا یقین ہے مینوں اپنے اللہ دی ذات تے بڑا اعتماد رسول پاک علیہ السلام دی گفتگو اور آپ کے ارشادات توجہ نہ تسی دو چار باتیں سنیاں نے میں نہ وہ رشیدی خطیب اپنا خطاب کرنا ہے نہ میرے تو ہے۔ میں پچھلے سوال اسلام آباد گیا مولانا اسماعیل صاحب مامو کانجن شیخ الحدیث نے وہ میرے نال سن کچھ اور علماء کرام بھی رفیق سفر سے دوران گفتگو کہنے لگے شعر صاحب کہ ایسی قوم ہے اللہ رسول دے یقین نہیں جنہ یقین انہوں اپنے خیالات اور تصورات دے ضمن ایک بات کہنے لگے کہ اسی ریاض ہے سعودی عرب دارالحکومت مولانا عبدالرشید گادی صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب کہنے لگے دن گزرتے گئے حتیٰ کہ حج دے دن آ گئے اور ساڑھے کو اجازت نامہ میں کہ اسی حج کریے خواہش بڑی سی حج نہیں سی کیتا دل کرتا سی کہ حج کر لیے لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرفوں اجازت نہیں۔ فرمان لگے مولانا عبداللہ صاحب چال والے اسی انہوں کو فون کیتا مولانا دل بڑا کرتا ہے بیت اللہ کی زیارت پاک بھی ہو جائے آج بھی ہو جائے اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں چوکی کراس نہیں ہو سکتی سختی پڑی۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے میں بھی دعا کر دینا لیکن تسی آپ ہی کچھ کرو کچھ پڑھو اللہ پاک مہربانی فرما دے گا۔ مولانا نے فرمایا ایک وہ وظیفہ ہے جڑا میں ساری زندگی کیتا ہے اور جس وقت بھی کیتا ہے مولانا دی الفاظ مینوں دنوں دا انتظار نہیں کرنا پیا کہ ربا سونے فلان چیز کی ضرورت ہے مینوں انتظار نہیں کرنا پیا میں دعا کر چھڈی اللہ پاک نے اپنے غیب دے خزانے چوں میری امداد فرما پتہ لفظ کی نے لمبے چوڑے نہیں کیونکہ میں اگر دوستوں کو پوچھا نا کہ شیخ صاحب نے خطاب فرمائے ہے اور بار بار وہ کہہ رہے اسم اعظم پڑھو دعا قبول ہوتی ہے میرا خیال میں پورے مجمع میں کوئی بندہ نہیں دس سکتا کہ اسم اعظم ہے کسی اور انہوں نے کی فرمایا ہے سانو یاد کہ نہیں میں وہ گفتگو کرنا چاہنا تو انہوں کچھ یاد بھی ہو جائے سمجھ بھی آ جائے۔ مولانا نے فرمایا تو سب پڑھنا ہے حامیم کی پڑھنا ہے حامیم کتنے حرف نے عین جنہوں این آندے عین سین قاف حامیم عین
سین قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ صورتہ نے شروع دیا حروف نے دنہ شروع فرمان لگی یہ متصل قد پڑھو۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں مولا نے فرمایا اسی کثرت میں پڑھیا، چوکی دے گئے لینا لگیاں سختی بڑی، کہنے لگے شور صاحب اعتماد ہوئے رب ذوالجلال دے تے رب نو بندہ پکارے تے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ معاملہ حل نہ ہوئے؟ کہتا میں نے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے کوئی بندہ ایک بھی بغیر تلاشی تو چوکی کراس نہیں کرتا، ساڑی گڈی گئی اسی یہ پڑھ دے گئے، سانوں پولیس والے نے دوروں اشارہ کر جاتا گزر جاؤ۔ اس بات سے میں بات دے کرنا چاہنا اپنے عمل تے نہ فخر کریا کر، میرا عمل، میرا کردار، میری نیکی، میری تہجد، میری نماز، میری تلاوت، میرا صدقہ و خیرات، میرا گڑگڑانا، میرا رونا، میری دعاواں کرنا۔ اور دوستوں یہ بات یاد رکھو اللہ کے دربار کے اندر ایسے بدبخت بھی آنے نے 60 سال دے نمازی، 60 سال نمازاں پڑھنے والے، رب 60 سال دیا نمازاں انہیں منہ دے مار دے گا بدبختہ، تیری نماز دی مینوں ضرورت نہیں، تیری عبادت کی مینوں ضرورت نہیں۔ اس واسطے اپنی تہجد تے مان نہ کریں، اپنی اشراق تے مان نہ کریں، اپنی تاش تے نمان نہ کریں، فجر زور اثر مغرب عشاء تے مان نہ کریں، کبھی عید پڑھ لے تے مان نہ کریں، فرض پڑھے تے مان نہ کر لیں، نفل پڑھے تے مان نہ کر لیں۔ 60 سال دیاں نمازاں رب کسے دے منہ دے مار دے رہے، چک اپنی عبادتاں تے نمازاں اور جہنم اینوں رسید کر دیو، پتہ لگا نمازاں نال گل نہیں جے بننی، او گلے صدقے خیرات نال گل نہیں جے بننی، کلیاں دعاواں نال گل نہیں بننی، گل تب بنے گی جے اللہ دا فضل بھی ہوئے گا تے اللہ دی رحمت بھی ہوئے گا۔ دعا کر اللہ ساڑھی عبادت قبول بھی کر لے، محفوظ بھی کر لے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ عام طور تے میں اللہ دے گھر تے بیٹھا جے، میں آج پریشان ہو گیا، میں نے حوصلہ دیتا ہے مولانا امین صاحب حافظہ اللہ نے، میں اللہ دی قسم جے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، شیخ صاحب خطاب کر رہے سن اور میں اپنے آپ نو ملامت کر رہا سی، اپنے آپ نو ملامت کر رہا سی، میں نے افسوس ہو رہا سی اپنے وجود تے، اپنی ذات تے، اپنے الفاظ تے، اپنی خطابت تے، اپنے ممبر رسول تے کھڑے ہوتے، پتا کیوں؟ مولانا نے ایک دو باری آیت پڑھی ہے جیسے شرک کا تذکرہ ہے، انہاں آکھیا ہی اللہ دے مقابلے دے ماننے سارے صفات سی نے، اسی اللہ دے علاوہ یہ نہ عبادت کرنے ہیں، تے تسی کی کہہ رہے سو؟ پتہ جا کی کہہ رہے سو؟ سبحان اللہ۔ وہ آدھے اسی رب نہیں مانتے، تسی آکھیا سبحان اللہ، اسی شرک کرا گے، تسی آکھیا سبحان اللہ۔ میں افسوس اپنے آپ تے کیتا کہ میں اپنے نمازیاں کو سکھا ہی نہیں سکیا، اینا کو دس ہی نہیں سکے، اینا کو سمجھا ہی نہیں سکے۔ مسجد کیا ہے؟ میرے واسطے اللہ جانتا ہے، کوئی مشکل نہیں، شعر یاد کرنا، کسے یاد کرنا، مالک سونا جانتا ہے، میں پورا ہفتہ اپنے جمعے کی تیاری کرنا صرف اس واسطے ربا سونے ساری کائنات ناراض دیے ہو جائے، سونے تو ناراض نہ ہوئی، دنیا کی ناراضگی گوارا ہے، کسے بندے کی دشمنی ہوئے میں وہ گوارا ہے، ربا سونے اپنی رحمت و مایوس نہ کری۔ میں تو اڈے کی دعا دو ہاں، اللہ میرے مقتدی، میرے سامعین، میری مسجد نال پیار کرنے والے، میری مسجد نال تعاون کرنے والے، میری مسجد کے اندر آن والے، میرے خطبہ جمعہ کے اندر حاضر ہونے والے، تیرے دین کی خاطر میرے نال تعلق رکھنے والے، یا اللہ گناہگار نے، خطاکار نے، شرمہار نے، سب کو دے تیری رحمت کو زیادہ نہیں۔ عرض مالیا اپنی رحمت دے نال اینا دے گناہ معافی نہ کری، بلکہ اینا دے گناہوں نے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ میں کی گفتگو کراں، سچی بات ہے مولانا دی گفتگو تو بعد ضرورت نہیں سی، انہاں حق ادا کیتا ہے ہر لحاظ سے نام۔ شیخ صاحب
مینو اللہ دی قسم جی جیڑی گل کر رہا تو فرضی بات نہیں. مینو ایک امام صاحب کہن لگے شورت صاحب اے ساڈا فلاں مقتدی ہے یہ سمجھاؤ، تو میں یہ مذاق سے کہہ چھڈیا میں کہا جڑا تیرے تو نہیں سمجھا انہیں میرے تو سمجھنا ہے. کہنا نہیں پھر بھی تسی کوئی ٹیل لا لو، ہو سکتا ہے کہ تواڈے کہنے کا دے. میں کہ شیخ محترم حکم فرماؤ. مینوں کہن لگا شورت صاحب اے فلاں بندہ جڑا ہے نا یہ مسجد نال ناراض ہے. توجہ کرنا ہے، فلاں بندہ مسجد نال ناراض ہے تو شورت صاحب یہ کو مسجد کے اندر آیا کرے. میں اس بندے کو گیا، میں آخیا محترم تسی یار مسجد آیا کرو، مسجد کیوں نہیں آتے؟ مینوں اس بندے دے لفظ کہن لگا شورت صاحب مینوں اپنے امام دی ایک عادت اچھی نہیں لگتی، اس وجہ تو میں نے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور پتر میرا دیکھو کدی چول نہیں جے دیکھے، دیگاں کھڑکدیاں کدی نہیں سنیا. میرے توجہ کرو، مینوں اپنے امام دی کنیاں عادتاں ناپسند نے؟ سارے بولو ایک. تے میں نہیں آندا. میں کیا تو بڑا دنا تے عقل مند ہے، سیاںا بندہ ہے، تو کہنا ہے کہ مینوں امام دی ایک عادت پسند نہیں، یہ دا مطلب ہے تینوں اودیاں 99 عادتاں پسند نے. تے سجنا ایک عادت پسند نہیں، مسجد چھڈ دیتی ہے، نماز پڑھنا چھڈ دیتی ہے. اللہ تینوں ہدایت دے، عقل دے، اور ایک عادت دی وجہ تو پیچھے ہو گیا ہے. اودیاں 99 خوبیاں ویکھ کے اودے نال کیوں نہیں کھڑا ہو؟ خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو. جی میں شیخ محترم نے فرمایا جنہوں اللہ پاک قرآن دے نا وہ دے لگا کو بندہ ہو سکتا ہے. میں عارف والے گیا درس سے 1-2 سال پہلے دی گل ہے. میرے نال جڑا ڈرائیور سی نا، کرائے دی گڈی سی، ڈرائیور میرے نال تے مینوں واپسی دے کہن لگا شورت صاحب میں چونکہ قرآن دے حوالے نال کوئی گفتگو کی تھی، کہن لگا حضرت میں بھی حافظ قرآن ہاں، میں بھی حافظ قرآن ہاں. تو انہیں اپنی گل سنائی، کہندا جناب اسی لینڈ لارڈ آدمی ہاں، اللہ پاک نے سانوں مال بڑا دیتا ہے، اسی تقریباً 4-5 انہیں دسیا بھائی ہاں، تے میرے بھائیاں دیا دکاناں نے ساڈا پلازا توجہ کرنا ذرا، ساڈا پلازا اچھا کاروبار ہے. میں کلا اپنے ویراں دے اندروں ہی نہیں، اپنے خاندان دے اندروں کلا بندہ جنہوں اللہ پاک نے دین دی دولت نال نوازیا. اور اگلی بات کہنے لگا مینوں مدرسے پا چھڈیا، مینوں مدرسے پا دیتا تو لوگ اللہ کرنا انہیں بھکھیاں مر جانا ہے، انہیں بھکھیاں مر جانا ہے. اور باقی بھائیاں دے کاروبار نے انہوں نے کہا جناب اچھا بزنس ہے، انہیں مر جانا ہے بھکھیاں. مگر میرے باپ نے آخیا پترا جنی عزت رب تینوں دے گا کائنات دے اندر اونی عزت اللہ کسی نوں نہیں دینی، کیونکہ مقام حافظ قرآن دے پہچان اللہ دے قرآن دے نال ہوندی ہے. انہاں کو قرآن پاک یاد کرنا ہے اور دے کنے لفظ گل نوں غصہ کرنا. کہتا میں قرآن حفظ کر لیا، جس دن میں قرآن حفظ کیتا میرے استاد نے میرے ابو جان کو بلایا، میرے قاضی صاحب استاد جی نے مینوں مصلی تے کھڑا کیتا کہ ایک پتر نماز پڑھائے گا. میرا باپ کھڑا ہے، میں جو اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ کرنے میرے باپ دی چیخاں نکل گئی. میں الحمدللہ پڑھا، میرا باپ سسیاں لے روئے کہ ربا سونے میں نہیں اتنا خوش قسمت ہو سکتا کہ میرا پتر پیغمبر نے مصلی تے کھڑا ہے، نماز پہ پڑھاتا ہے. نماز ہو گئی، میرا باپ مینوں گلے نہ لا کے کتنی دیر تک روتا رہا، رب دا شکر ادا کرتا رہا. کہتے اسی گھر آ گئے. میرے ویراں نے آکھیا، انہیں آکھیا کتنی کو دیر باپ روئے گا، کتنی کو دیر تینوں سپورٹ کرے گا. انہیں آکھیا کاروبار نہیں ہن بھی کرے گا. اس گل تے ذرا توجہ کرنا. میرا باپ کہنے لگا بیٹا قرآن نہ چھڈی، اسلام نہ چھڈی، مسجد نہ چھڈی، مدرسہ نہ چھڈی، مصلی نہ چھڈی، پتر تو قرآن پڑھنا ہے. بابا میں کاروبار کراں. کہتا میں آخیا بابا کاروبار کراں، کل میرا تو نکاح کرنا ہے، رشتہ کون دے گا، میرا نکاح کتنے ہوئے گا، کل بھی اخراجات. بس باپ تو میں سجدے تے قربان جاواں، زندہ رب ایمان سلامتی دے دے. فوت ہو گیا، اللہ جنت الفردوس عطا کرے. باپ نے آخیا
سنانا ہے تے نال میرے ابو نے آکھنا پتر جے تیری غلطی نہ آئے نا بغیر غلطی دے مینوں قرآن دا ایک پارا سنائے گا میں تینوں 5000 روپیہ دیاں کہندا کہ روز سپارہ سنانا مینوں ہر سپارے دے بعد 5000 روپیہ میرے باپ نے دینا کیوں امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا جڑا قرآن نے جو جائے عزت والا وقار والا مقام والا شان والا رفت والا بلندی والا جڑا قرآن کو پیچھے ہٹ جائے ذلیل ہو جائے گا رسوا ہو جائے گا حضرات میں عرض کرنا قرآن نہ کی میں جڑ سکنا ہے پھر قرآن والیاں نال پیار کر قرآن والیاں نال محبت کر قرآن والیاں دا ساتھ دیا کر ایک بندہ مینوں ملیا میں صرف اپنے تانوں تجربات ہی دسے نے کیونکہ یہ ماشاءاللہ تواڈے کو بڑا ہے معلومات بڑیاں نے یہ کبھی نہیں میں صرف وہ دسنا جی میں گلاں فیس کیتا ہے ایک بندہ اپنے پتراں دا تعارف کراندا ہے میں اتفاق نال انہوں پوچھا میں کہا سنو بچے ٹھیک نے انہیں کہا ٹھیک نے دیر بعد ملیا میں کہا کتنے پتر نے انہیں کہا جی 5 پتر نے 5 بیٹے نے میں کہا کی کردے نے نہیں انہیں کہا 4 پتر 4 بیٹے میں کہا کی کردے نے انہیں دسیا بھی کوئی پی ایچ ڈی کر دیا ہے کاروبار کرتا ہے یعنی اچھے عہدیاں تے نے کام کرنے تے میں پھر پوچھا میں کہا پتر 4 ہی نے کہتا نہیں 5 نے میں کہا تو 4 دی گل کیتی ہے 5ویں دی نہیں او دے لفظ جویں ساڈی سوچ عام طور کہندا جی او پتر دا میں تعارف نہیں کراندا او مسجدے میں پا چھڈیا مدرسے او مولوی ہے وہ قرآن پہ حفظ کرتا ہے کہ میں کہا ظالمہ جڑا اللہ دی کتاب پہ حفظ کرتا ہے وہ تو تعارف نہیں کراندا وہ دے لفظ اتنے زہریلے کہتا جی تو میرا پتر سائنسدان بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی کاروباری بنے گا تو یہ مولوی کی کرنا ہے میں کہوں تو مدرسے پاندا ہی نہ اینوں داخل کراندا ہی نہ مینوں کہنے لگا جی کہ ذہن دا نکما ہے ذہن دا ذرا ہو ہے یہ حافظہ ٹھیک نہیں میں کہا اپنے حافظے دا علاج کرا دماغ وہ ٹھیک ہے تیرا ٹھیک نہیں اور مینوں ایمانداری نال دسو بناؤ عقل مندو تواڈے وچ وہ بچے نے جنہاں میٹرک کیتی ہے ایف ایس سی کیتی ہے پی ایس سی کیتی ہے ایم ایس سی کیتی ہے ایم اے کیتا ہے پی ایچ ڈی کیتی ہے کوئی بچہ اٹھ کے مینوں دسے جڑا ایف ایس سی کرن والا ہے اونے ہوئے امتحان دیتا ہے مینوں کسے کے کتاب دے بارے کھڑے ہو کے دسے اے چیپٹر ترتیب وائز دسے کہ اے نام نے اے میری یاد نے نہیں لے یاد پیپر دے لے تے علم ختم ہو جاتا ہے میں کہا تو کہنا ہے حافظہ ٹھیک نہیں میں کہا حافظ قرآن ہوندا ہی ہوے جیڑا حافظہ اچھا ہوے جیڑا کون ذہن ہوے جیڑا نکما ہوے جیڑا ذہن ٹھیک نہ ہوے او اللہ دی کتاب دے 30 پارے یاد کر سکدا میں کہ تو حافظ ہے کہندا نہیں میں کہ تیرا ایڈا تو حافظہ جی تو قرآن یاد کر لے کنیاں سورتاں یاد نے ایتھے بڑے بڑے ذہین پوچھو کنا قرآن یاد ہے اللہ کی قسم ہے قرآن اونوں یاد نہیں جڑا حافظہ بڑا اچھا ہوئے جڑا اللہ نو معروف ہوئے جڑا اللہ پاک نو پسند آئے اس جڑے دے اندر اللہ پاک اپنے قرآن نو محفوظ کرتے ہیں اور اگلی بات تے غور کرنا میں کہ یاد رکھیں تو اپنی سنا لئیے تو اپنی سنا لئیے اللہ تینوں زندگی دے میری بھی سن لے کل تو فوت ہونا ہے سب فوت ہونا ہے اللہ میرے دعانوں ایمان سلام دی نصیب ہے دنیا تو جا کے زبان تے کلمہ ہے تو ہی جاری ہوتا ہے میں کہ یاد رکھیں تو فوت ہونا ہے بلکہ فوت ہون تو پہلا میری دعا ہے تیرے 5 پتر تیرے سرانے کھڑے ہوں تیرے 5 بیٹے تیرے قریب ہوں جدوں تو دنیا تے جانا ہے اور یہ تجربے تو سب کیتے ہوں گے ڈاکٹر نہیں کھڑا ہے میں کہ ڈاکٹر کھڑا ہوئے گا نا اور تیری نبض دیکھے گا ڈاکٹر کھڑا ہوئے گا آکھے گا اور میرے ابے دے منہ سے دوائی پا دیو اے پانی پا دیو میں کہا تیرا پتر بزنس مین بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوئے سائنسدان وہ بھی کھڑا ہوئے سیاستدان ہے جو بھی کھڑا ہوئے کاروباری ہے جو بھی کھڑا ہوئے جنہوں کہنا ہے نکمہ ہے تیرا حافظہ ٹھیک نہیں میں کہا تیرے سرانے کھڑا ہوئے گا کوئی کہے گا ابے نسل آتا ہو کوئی کہے گا کرمٹ دے
میرا ابا کلمہ پڑھ لے، تینوں کلمے دی تلقین کرے گا۔ میں کیا تو فوت ہو جائے کبھی تجربہ کار زمانے ہو دے، تینوں غسل ہو دے گا، جڑا عالم دین ہوئے گا، تیرے بچوں دے وچوں کفن ہو دے گا، جڑا عالم دین ہوئے گا، جنہوں تیری چار کوئی جنازہ کے اندر جائے گی، پنجوں بیٹے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اللہ کرے دعاواں یاد ہوں، لیکن جڑی تجربے دی گل ہے اکثریت کو دعا یاد نہیں، اور بڑیاں دار کھڑے ہوں گے تیرے حق کے اندر دعا نہیں کر لگے، خاموش کھڑے ہوں گے، ہاتھ بندے نے آخر کے امام جانے ساڈا باپ جانے، میں کہ وہ تو بھی رو رو کے تیرے حق میں دعا کرے گا، یا اللہ بابے نو معاف کر دیں، یا اللہ میرے بابا نے رحمت کر دیں، یا اللہ میرے واسطے آسانیاں کر دیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، تیرے واسطے رحمت کرو، رحمت بخشش کی دعا کرے گا، تیرا وہ منبر کرے گا تیرا حافظ قرآن ہے، جنہوں تو سمجھنا ہے کما ہے، تیرا ذہن نہیں، میں کہ تیرا چرانا پڑے، حافظ قرآن تینوں قصد دے لے، حافظ قرآن تینوں کفن دے لے، حافظ قرآن تیرے منہ سے پانی پائے گا، حافظ قرآن تیرا خیال کرے گا، حافظ قرآن تینوں کرنے کی تلقین کرے گا، حافظ قرآن تینوں لحظ کے اندر اتارے گا، حافظ قرآن مٹی تاجے گے، تیری قبر پہ کھڑے ہو گے، اور تیری قبر پہ کھڑے ہو گے، تیرے واسطے دعا کرے گا، تیرا حافظ قرآن پیدا کرے گا۔ مشاہدہ کرو، گھر واپس ہونا ہے پترا، جائیداد دے حساب ہوئے نے، گھر پترا نہیں ہونے، مہینہ گزریا، 2 مہینے گزر گئے، زیادہ تو زیادہ سال گزر گیا، اور تیرے کسے پتر نے تیرے واسطے دعا نہیں کرنی، دعا کرو تا اولادہ نیک عطا فرما دے، میں کہے نہ کاروبار میں چلا کے جانا ہے، یہ نہ پھنس جانا ہے، مصروف ہو جانا ہے، اور جڑا حافظ قرآن ہے، جڑا قاری قرآن ہے، جڑا دین دا عالم ہے، میں کہ جدو نماز پڑھے گا اپنے باپ واسطے دعا کرے گا، جدو نماز پڑھے گا اپنے باپ کو یاد رکھے گا، جمعہ کا خطبہ دے گا باپ واسطے دعا کرے گا، درس دے گا باپ واسطے دعا کرے گا، قدم قدم دے تیرے واسطے نیکیاں دا بخشش دا سبب بنے گا، تیرا او بیٹا بنے گا جنہوں تو کون زین سمجھنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے کائنات کے اندر اللہ عزت عطا فرماندے نے، قرآن دی وجہ تو عطا فرماندے نے، دعا کرو اللہ میں نے دوالوں کی عزت والا بنا دے۔ تو غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ میں تے پریشان ہو گیا کہ میں شعر پڑھا تے تسی بلے بلے کرنی، نہ مسجد چاہنے کو مقصد لے کے آیا، مسجد چاہیں کو مقصد ہوئے، ہدف ہوئے، تیرے آمدہ مقصد کی ہے، اور قرآن پاک اللہ اکبر، اللہ میرے تو آگے رحمت فرمائے، امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ دے تو پہلا میں تو آنو ایک حدیث سنا دیا، میں نے یاد آئی ہے کہ نبی پاک دے ایک ایک حکم کے اندر کتنی برکت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شیخ صاحب تقریر کہہ رہے تھے کہ اسم اعظم نال دعا کرو اللہ پاک قبول فرمانے میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت شیخ البانی نے فرمایا، یہ حسن روایت ہے، حضرت نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اسم اعظم نال دعا کرو قبول ہوئے گی، گارنٹی دینے والے کون؟ امام الانبیاء جناب محمد۔ ایک باری اچھی کہہ چھڑو صلی اللہ ہو، صرف تو اڈا میں ذوق چیک کرنا ہے، ذوق چیک کرنا ہے، ذوق صرف ایک باری پھر کہہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ اسم اعظم نال دعا کرے گا خالق کائنات دنیا دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اسم اعظم قرآن دیا 3 سورتاں دے اندر ہے، مومن آبادیوں اردا گرد دعاواں غیرت مند مسلمانوں ذرا نوٹ کر دے جانا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور 3 سورتاں دے اندر اسم اعظم ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں امام الانبیاء دی حدیث پاک نو سنیا میں سورہ البقرہ نو پڑھیا بڑے غور نال میں پڑھدا چلا گیا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تینا سورتاں دے اندر اسم اعظم ہے جڑا اس اسم اعظم نال دعا کرے گا عرش والا دی دعا نو قبول فرمائے گا. آپ فرماندے نے میں جو سورہ البقرہ نو پڑھیا مینوں نازل مینوں سمجھ آ گیا کہ اس میں اعظم کی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آگے نے میں جو پڑھیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں سورہ آل عمران نو پڑھیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں سورہ طٰہٰ نو پڑھیا وَقَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو مراد اسم اعظم تو مراد صرف الحی ہے. بعض علماء کا خیال ہے الحی القیوم. چلو الحی القیوم ہی پڑھ لے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور گارنٹیاں دینے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. حبیب خدا نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دعا کے اندر پڑھ دے یا حی یا قیوم اور پڑھیا کرنا دعا دے اندر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور یا حی یا قیوم پڑھ کے دعا کریا کر. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور شاءاللہ تیری دعا قبول فرمائے. اور میں قرآن پاک دی گل عرض کر رہا سی ذکر پاک آ گئی اور قرآن پاک نال بیان کر لو قرآن پاک نال جڑ جاؤ قرآن پاک نال عقیدت رکھیا کرو اور قرآن والیاں دا ساتھ بھی دیا کرو انہاں نال پیار کریا کرو کیونکہ رب العالمین نے انہاں نو اپنے کلام واسطے منتخب فرمایا. امام الانبیاء نے فرمایا میں حدیث نو اپنے انداز دے اندر سمجھاواں تے آخری بات ہے اگر توجہ ہوئی تے اللہ رحمت فرما دے گا مہربانیاں ہو جان گیا. اور میرے نبی نے فرمایا جدوں بندہ نماز پڑھ دے نماز دے اندر رب دے قرآن دی رابطہ کر دے اور جدوں نماز شروع کر دے تیرے سامنے رحمت دا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ میں اپنے انداز نال سمجھا دے گا. دو طرح دے بندے نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لیندے نے رحمت دے فرشتے دعا دے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بندہ ہاتھ بندن تو بعد ثنا پڑھدا ہے ثنا پڑھن تو بعد اپنی زبان تو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آ جائے میں اپنی بات کو اختتام والی جانا چاہوں. فرمایا ایک دو بندہ ہے جنہاں اپنی نماز کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے جڑیاں سورتاں یاد نے وہدیاں تلاوت کرتا ہے اور جن زیادہ سورتاں یاد نہیں کم از کم قرآن پاک دی ایک سورت اللہ تے یاد ہوئے گی نا یہ کو بار بار پڑھے کر. امام الانبیاء نے کی فرمایا اور کئی گل مینوں سمجھ آئی ہے میں نال یہ سمجھا دے ہوں. فرمایا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دونوں بندیاں نے ہاتھ بن لے نے حدیث کے اندر ایک بندے کا ذکر ہے نا میں سمجھاؤں واسطے دو بندے دی گل پیا کرنا. اور ایک بندہ ہاتھ بن کے رب دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے فرشتہ تھوڑا جہا اگے ہو جاتا ہے. ایک بندہ خاموش ہے انہیں جناب اللہ اکبر کہنے تو بعد چپ ہو گیا. امام جانے نماز جانے امام جانے رب جانے اور نکل کے رات بندہ قرآن دی تلاوت کر دے. امام الانبیاء نے فرمایا فرشتہ قریب ہو جاتا ہے. حضرت سفر دی دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہاتھ بننے میں فرشتہ کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے تیرے قریب ہوتا جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے اور فرشتہ قریب ہوتا جاتا ہے تیرے نزدیک ہو جاوے. فرمایا ایک وقت ہو گیا بھی ہوتا ہے تو قرآن پڑھی جا رہا ہے یہ تیرے منہ میں نا اپنا منہ لا کے کھڑا ہو جاتا ہے رحمت
فرشتہ تیرے ہوٹاں دینا اپنا منہ لا لیندے تیرے ہوٹاں دینا اپنے ہونٹ لا لیندے تیرے منہ دینا اپنا منہ دھو لیندے ادھروں نماز پڑھنے والا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا ہے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھدا ہے او بھیا تیرے منہ دے وچوں قرآن دیاں آیتاں نکلدیاں نے اور فرشتے دے سینے وچ داخل ہو رہیاں نے سینے جناب دے پیٹ وچ اتر رہیاں نے امام الانبیاء دی حدیث کا مفہوم ہے اور قرآن پڑھنے والے ہو تینوں دے اجر ملے گا تینوں دے ثواب ملے گا کیونکہ بندہ نماز پڑھے گا گناہ چھڈ جاندے نے بندہ نماز پڑھے گا رب دی رحمتاں مل جاندیاں نے بندہ نماز پڑھے گا اللہ اپنا فضل عطا فرما دیندا ہے بندہ نماز پڑھے گا زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے رب العالمین اپنے پیارے بندیاں وچ شامل فرما لیندے نے فرمایا تیرے منہ دے وچوں قرآن دیاں آیتاں نکلدیاں نے فرشتے دے سینے دے اندر داخل ہو جاندیاں نے اے دے پیٹ دے اندر اتر جاندیاں نے محبوب سویا اے تو کی ابتدا ہوئے گا اور قرآن پڑھنا دے گا تینوں قرآن پڑھن دا ثواب ملے گا اے آیتاں کہڑیاں فرشتے دے سینے میں اتر رہیاں نے اے دے وجود میں اتر رہیاں نے اللہ اس کلام اس فرشتے دی غذا بنا دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں حفاظت کراں گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور میں قرآن کو اتاریا میں یقینا حفاظت کراں گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا رات قدر والی مقام والی عزت والی شان والی فرمایا رات کی شان والی نہیں جگہ مقام والی نہیں بلکہ تیرے پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل کیتا ہے اور قلب اطہر بھی بڑا مقام والے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ نال وعدہ کرو کہ اج تو بعد قرآن نال بے وفائی کرنی ٹھلے بول دے ہو اچھی بولنا ضروری نہیں سارے دا بولنا ضروری قرآن نال بے وفائی کرنی وعدہ کر دے ہو تے قرآن والیاں نال بھی بے وفائی کرنی میری اپنی عادت ہے کوئی میرے لیے دعا کرے نہ کرے میں یاراں بیلیاں سجنا مقدینہ لیے دعا کرنا ربا سونے رحمتہ فرما دے اللہ انہاں تے خوش ہو جائیں میں معذرت کرنا تو میں کیسی آخری بات میں نے شیخ صاحب اجازت ہے 5 منٹ بھی ہو ہے جی ایک دوست نے میں نے سپیشل آکھیا دی شورت صاحب جیڑا تسی جمعے جو واقعہ سنایا ہے نا ایک باری پھر سنا دیو ٹھنڈ پہ جائے میں کہا میں سنا دیاں گا کہ انہوں ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ میں وجہ سے سواب عطا ہے جے موڈ سنن دا کوئی گل نہیں کدی سن لیا کرو نا ایک باری کہہ دیو سبحان میں جمعے دے اندر خیر بہت ساری باتاں کیتیاں سن جڑا مینوں میرے یاد رکھیا ہے میں تانوں کو دسنا کہنے لگا چھوڑا سا گل سناؤں جدوں ہندو نے اپنے مندر دے باہر آیا جنا یاد جنہ جمعہ دا خطبہ ٹائم تے پڑھیا میں آئے حاضر ہوئے انہوں نے پتا ہوئے گا کہنے لگا ہندو نے اعلان کیتا او مسلمانوں تسی کہتے ہو اسلام سچ ہے او مسلمانوں تسی کہتے ہو اسلام ہمیشہ رہے گا او مسلمانوں اسلام ختم ہو جائے گا اسلام ہمیشہ نہیں رہے گا اسلام کے اندر تبدیلی ہو جائے گی اسلام میں یہی فاصلہ نہیں ہو سکتی قرآن بھی بدل جائے گا حدیث بھی بدل جائے گی دین بھی بدل جائے گا تمہاری شریعت بھی بدل جائے گی اور ہندو دلیل کی دے رہے آگے کہتا ہے لوگوں اے دیکھو جس جگہ میں چیلنج کر رہے ہیں جس جگہ کھڑے ہو کے میں اعلان کر رہے ہوں آتا ہے ہندو کہہ رہے آگے ساڈا مندر 2000 سال پرانا ہے اور ساڈے مندر تے غور کرو انہاں 2000 سالاں دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی 2000 سال گزر گئے دروازے بھی ٹھیک نے کھڑکیاں بھی ٹھیک نے دیواراں بھی ٹھیک نے چھت بھی ٹھیک ہے آخری باتاں نے غور کر دیا جانا کہنے لگا مسلمانوں تہاڈیاں مسجداں دے اندر کام جاری رہندے نے کدی پتھر بدل لیندے ہو کدی ٹائلاں بدل لیندے ہو کدی فرش
مسجد قائم نہیں رہے گی، تہاڈا دین اسلام قائم نہیں رہے گا۔ 2000 سال گزر گئے نے، ساڈا مندر اپنی اصلی حالت دے اندر ہے۔ یہ مطلب ہے ساڈا ہندو مذہب بھی اپنی اصلی حالت دے اندر ہے۔ جویں تہاڈی مسجد اپنی اصلی حالت وچ نہیں رہندی، یہ اندر تبدیلیاں ہو جاندیاں نے۔ یہ مطلب ہے تہاڈا دین بھی اصلی حالت وچ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک مقصد کر رہا ہوں جدوں جہل کیتا مسلمان پریشان ہو گئے، علماء پریشان ہو گئے، نمازی پریشان ہو گئے، پڑھے لکھے پریشان ہو گئے، تہجد گزار پریشان ہو گئے۔ یار دیکھیے گل تے ٹھیک لگدی ہے، مندر دے اندر تبدیلی کوئی نہیں، مسجد دے اندر آئے روز دیاں تبدیلیاں نے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ اعلان کر دینے والوں کو یہ جواب میں دیا گا۔ مسلمان پریشان ہو کے شادی دا جواب کی ہو سکتا ہے، اکھی دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر تبدیلیاں آئے روز رہیاں نے، لیکن مندر اپنی اصلی صورت کے اندر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دا جواب میں دیا گا، لوگ کہتے ہیں یہ دا جواب کی ہو سکتا ہے، فرمایا کہ دا جواب کل دیا گا، کل دا سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہزاروں دا مجمع حضرت شاہی دے دروازے تے ہندو بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے۔ شاہی دسو جواب کیے، حضرت نے فرمایا ان جواب نہیں دیا گا، وہ جنہیں چیلنج کیتے اس پنڈت کو بلایا جائے، پنڈت آ جاتا ہے، شاہی دسو کی جواب ہے، فرمایا جواب اتنے نہیں دیا گا، اپنے گھر نہیں دیا گا، اپنی مسجد میں نہیں دیا گا، اپنے بازار میں نہیں دیا گا، فرمایا شاہی جواب اتنے دیو گے۔ فرمایا ظالمان جڑے مندر کے دروازے تے کھڑے ہو گے، تو اسلام للکارے آگے، شاہ عبدالعزیز تیرے مندر دے گیٹ تے کھڑے ہو گے، اسلام دا دفاع کرے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ چلے گئے، لوگ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، مندر دے دروازے تے پہنچ جاتے ہیں، اور شاہی جواب کی دیں گے، یہ جواب کی ہو سکتا ہے۔ مومن آبادی و ذرا غور کرو، سناٹا مجمع دے اندر چھا جاتا ہے کہ حضرت شاہی جواب کی دیں گے۔ آپ نے نگاہوں سبحان والی اٹھائی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اعوذ باللہ پڑھ دیا نے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ حضرت شاہ جی آیت پڑھ رہے ہیں، میرے در تکنا ذرا تو ہم گل سمجھ آئے، آپ انہوں اس مقام تے پہنچے نا، خاشعا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آپ نے زور رنگا کا اشارہ کیتا، کیونکہ رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں، دروازے پر اشارہ فرما دے لے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، کھڑکیاں پر اشارہ فرمایا، کھڑکیاں ٹوٹ جاندیاں نے، دیواراں پر اشارہ فرمایا نے، دیواراں دے اندر دراراں آ گئیاں، اٹا گرنیاں شروع ہو گئیاں۔ وہ ہندو پنڈت حضرت شاہ جی دے قدماں دے اندر گر جاندا ہے، کہتا شاہ جی معاف کر دے ہو، شاہ جی غلطی ہو گئی ہے، اے دسو کی پڑھ رہے ہو، شاہ جی کی کر رہے ہو، 2000 سال پرانا مندر ہے، دروازے بھی ٹوٹ گئے، کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیاں، دیواراں دے اندر دراراں بھی آ گئیاں، اے دے پتھر تے اٹاں بھی گرنیاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت شاہ جی فرماندے نے، او میں نے تو علم کوئی نہیں، صرف اللہ پاک دے قرآن دی آیت میں پڑھنا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ شاہ جی گل دی سمجھ نہیں آئی، آخر زہر دے اندر ایک ہو جا کی کمال ہے۔ حضرت شاہ جی فرماندے نے، رب العالمین نے فرمایا قرآن انی عظمت والا، انی حیبت پہ کہنے جلال والا، انی شرف پہ کہنے مقام والا، اسی پہاڑ تے نازل کرتے، پہاڑ رضا رضا ہو جاتے۔ آپ فرمان لگے وہ ہندو راتوں کی گل سن لے، اکیلے کہتے منن والے نے، وہ بھی ذرا شاہ جی دے الفاظ سے غور کرو۔ آپ نے فرمایا میں قرآن دی ایسا ایک ٹکڑا تلاوت کیتا ہے، تھوڑا جا حصہ پڑھیا ہوئے، فرمایا دروازہ برداشت نہیں
کر سکیا کڑیاں برداشت نہیں کر سکیا دیواروں برداشت نہیں کر سکیا فرمایا تباہ ہو گئیاں برباد ہو گئیاں گرنیاں شروع ہو گئیاں فرمایا یہ بھی رب دے قرآن دیا تلاوت اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر پنجا نمازاں تے کر رہے ہو اسی پنجا نمازاں تے قرآن پڑھ رہے ہو کئی بچیاں نو قرآن پڑھاندا وے اسی قرآن تو بعد نماز تو بعد قرآن دیا تلاوت کر رہے ہو او تیرا منظر ایک آیت دی جلال تے حیبت تے عظمت تے شان تے شوقت برداشت نہیں کر سکیا او رب دا گھر مسجد دے اسی پنجا نمازاں دی ہر رکعت وچ قرآن پڑھ رہے ہاں مسجد پھر بھی قائم تے دائم اور جب مسجد قائم ہے اسلام بھی قائم ہے دین بھی قائم ہے رسول اللہ کی سنت بھی قائم ہے قرآن بھی قائم ہے اللہ کو دعا کرو اللہ بیٹھنا قبول فرما لے اللہ قرآن کا سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے یا رب العالمین آج دا اجتماع ختم ہو تو پہلا سارے صغیرہ کبیرہ گناہ فرما دے اللہ روحانی جسمانی طور تے بیمار شفایا فرما دے اللہ جنی خیر تیرے خزانے دے اندر اللہ سانو عطا فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب